एम्बेसीज जो है पूरी दुनिया में जो है ना इसमें बड़ी इंटरेस्टेड होती हैं कि उनको पता चले कि हेड क्वार्टर में क्या उनके हो रहा है। जनाब सुने, वहाँ भी कोई अच्छी खबरें नहीं है, जो बैठे अगर देख रहे हैं ना तो बड़े चस्के ले रहे हैं, बड़ा मेहनत बेचारे कर रहे हैं, उनके साथ बड़े मैं बता दूं ये कोई अच्छी पॉजिटिव बातें भी करनी चाहिए। बड़े बड़े लोग बड़ा काम बेचारे जो है ना मुल्कों में बैठे कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग होता है, मगर हमें बताना पड़ता है कि यहाँ पे हेड क्वार्टर में क्या हो रहा है। मैंने अगर किसी जगह पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की तारीफ सुनी थी ना सर, वो न्यूयॉर्क में सुनी थी। न्यूयॉर्क में हमारा कॉन्सुलेट होता है, कॉन्सुलेट भी है, यूएन का ऑफिस, यूएन को छोड़ दें सर, मैं कॉन्सुलेट की बात कर रहा हूँ। कॉन्सुलेट के हवाले से मुझे जो भी वहां पे न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी शहरी मिले, उन्होंने तारीफ की कॉन्सुलेट के जो नया कौंसल जनरल है, मुझे नाम भी नहीं आता, नहीं तो मैं जरूर ले लेता, और बाकी दीगर स्टाफ है उनके कोऑपरेशन की के अच्छे लोग हैं। मुझे जो तारीफ कहीं से न्यूयॉर्क सर्विस को आप ना रगड़े, बड़े लोग बहुत काम कर रहे हैं और उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। चलें आप जरूर करें सर, मैं आपको मना तो नहीं कर सकता। आप जरा आते हैं सर उस पे तारिक फातमी साहब जो हैं, उनकी मिसेज जो हैं, हमने कोशिश की थी, ये बता दूं, हमने दोबारा उनसे रिक्वेस्ट की कि लास्ट टाइम आई थी, शी वाज वेरी ग्रेट, अगेन वी वर उस पे उनके शुक्रगुजार भी थे, उन्होंने ग्रेस दिखाई हमारे शो में, सवालों का उन्होंने आके सामना किया। इस दफा नहीं आई, इस दफा हमने उनको मैसेजेस भी किए, कॉल्स भी किए हैं, तो उन्होंने जनाब ज़हरा वदूद फातमी साहबा जो है उन्होंने इनकार कर दिया है, या उन्होंने हमें जवाब देने मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद मैंने अपने स्टाफ से कहा कि जनाब जो हमारा स्टाफ से मीन्स कि हमारी जो टीम है, कि आप जरा काजी खलील साहब जो है तर्जमान जो हैं जो हमारे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के, उनसे बात करें। उन्होंने कहा जनाब मेरे पास आप लोगों के लिए कोई टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। ये वो बाबूज हैं, जरा इनका एरोगेंस लेवल देखें, इनका आप इनकी गर्दन के सरिये देखें कि आप गलत काम भी कर रहे हैं और फिर बैठ के आप बिजी भी हैं। ये उनका अपना असल में जाती जो है वो कॉन्डक्ट जो है ना वो अपना खुद बता सकते हैं। पहले स्टोरी बता लें आप। सुने सर सुने, तर्जुमान बेचारे ने क्या एक्सप्लेन करना था अपना, क्यों बेचारा इनको ना कहा करिए, बेचारे नहीं है, आप इनके हत्थे नहीं चले, आप हैं साफी, आप हैं जर्नलिस्ट, किसी दिन आम एक फातमी साहब अपना पर्सनल कॉन्डक्ट खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं सर सुने जरा, आपने कहा ना कि बेचारे, आप एक दिन ना काम करें, आमिर मतीन बन के ना जाएं, अब वैसे मोहम्मद आमिर बन के चले जाएं। पीछा छोड़ दें, ये स्टोरी बता दें। पीछे नहीं, आपने बात ऐसी कर दिया आमिर साहब, आपने कहा जी कि ये बेचारे हैं, बेचारों की कहानियां सुने आप कि बेचारों ने बत्ताखोरी यहाँ शुरू कर दिया फॉरेन एम्बेसी से। ये कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स है जो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। सर यहाँ पे एक इन्होंने कि जो आपके फॉरेन ऑफिस के बाबूज हैं, ये बाबू होते हैं वैसे बेसिकली, जो बाबूज हैं ना दो क्लासेस हैं पाकिस्तान में, या डीएमजी वाला बाबू होगा या फॉरेन ऑफिस वाला बाबू होगा, बाकी पुलिस वाले तो डंडे वाले हैं। खैर इन्होंने यहाँ पे एक बनाई हुई है सर, एक चैरिटी क्लब बनाया हुआ है चैरिटी का, उसका नाम है जनाब आपका PFOWA, और इसकी पेट्रन जो है, बड़ी मजे की बात है, वो ज़हरा वदूद फातमी साहब है। हालांकि यूजली होता ये है जो मिनिस्टर होते उसकी बेगम होती है, ये मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन सेक्रेटरी की वो भी बेगम साहबा जो तरह का चैरिटी वो भी हैं, ये नाजिया अजीज अहमद साहबा भी हैं, ये पेट्रन इन चीफ हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने यहाँ पे एक चैरिटी क्लब खोला हुआ है सर, उसमें मीटिंग्स होती हैं सर इनकी, उसमें ये पूरे एम्बेसीज के लोगों को बुलाया जाता है, उनकी बेगमात भी आती हैं, और इसका सिलसिला जो निकला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें इन्होंने पैसे लेना शुरू कर दिए सर, डोनेशंस फ्रॉम फॉरेन एम्बेसीज। इन बेगमात ने, ये बेगमात का क्लब है बुनियादी तौर पर, जो फॉरेन ऑफिस की डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो अफसर बैठे हैं, उनकी बेगमात का क्लब है, वहां से वो जरा अब आपको अगर मैं बताऊं कि इन्होंने 26 लाख रुपया इकट्ठा किया है, इन्होंने कुछ इसे 26 एम्बेसी से, जो फॉरेन एम्बेसी पाकिस्तान में है 26, उनसे 26 लाख रुपया इकट्ठा किया इन बेगमात ने सर, डोनेशंस लिए गए हैं। मैं इससे पहले कि आप इसकी तफसील बताएं, दो चार जो है ना हमारे भी दोस्तों की बेगमात और जो है ना इस चैरिटी की मेंबर हैं, वो अपनी तरफ से बड़ी खुश होती हैं, वो समझती हैं चैरिटी कर रही हैं। उनको ये बुनियादी तौर पे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि जनाब ये कॉन्फ्लिक्ट है कि आप जो है फॉरेन एम्बेसी से, पता नहीं ये तो गैर कानूनी भी शायद होगा कि आप बगैर इजाजत जो है इस तरीके से आप डोनेशंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये आप जरा तफसील बता रहे हैं। सुने, अच्छा सबसे ज्यादा चंदा जो दिया, चंदा कहें भत्ता कहें, नहीं देंगे तो फिर फॉरेन ऑफिस में दाखिल तो नहीं हो सकते ना। अगर आप यहाँ पे अगर उस मिनिस्टर साहब जो हैं, जो कि नहीं है बुनियादी तौर पे, वो स्पेशल असिस्टेंट हैं, उनकी तो वैसे तो फातमी साहब की मिसेज जो है, जो MNA भी हैं, अपना NGO भी चलाती हैं, जो ट्रूथ फाउंडेशन हमने बताई थी, इसकी नहीं बन सकती क्योंकि वो उसके स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन ऑफिस में नहीं है वो, ये जहन में रखने वाली बात है। सरताज अजीज सब दावा कर सकते थे, खैर बन गए हैं। इनको जनाब चाइना ने सबसे ज्यादा पैसे दिए, जनाब 13 लाख रुपया चाइना की मिसेज आई हैं, जो उनकी सफीर की उन्होंने दिए हैं। तो अंदाजा करें, मलेशिया से इन्होंने 15,000 रुपए भी लिए हैं, उसके बाद नेपाल से 30,000, गरीब एम्बेसी बेचारे। इंडोनेशिया ने उन्होंने 10,000 रुपए भी चंदा दिया है कि ये लें जी बेचारे, आपको जरूरत है आप रख लें। इसका सऊदी अरेबिया सबसे गरीब निकला है सर, उन्होंने 25,000 रुपए का उन्होंने इनको चंदा दिया है, इनकी जो बेगमात का क्लब यहाँ पे बनाया हुआ है सर, उससे
اور اس کے بعد ویتنام اگین غریب لوگ 10,000 روپے سر انہوں نے دیا. فلسطین والے زیادہ امیر نکلے ہیں, ان کے ایمبیسی نے ان بیگمات کے ان کے چیریٹی کلب کو 80,000 روپیہ دیا سر. بحرین اتنا بڑا ملک 21,000 روپے انہوں نے جان چھڑوائی ہوگی, نہیں دیں گے. خیر اس میں ٹوٹل جو ہے اس میں ملیشیا ہے, لبنان ہے, اس میں کہیں پہ یو ایس اے وغیرہ مجھے نظر نہیں آ رہے, نہ مجھے اس میں کوئی اگر اس میں لنڈن کی ایمبیسی نظر آ رہی. ہاں بنگلہ دیش نے بھی 30,000 روپیہ ان کو دیا کہ یہ لیں جی آپ کے چیریٹی کلب کے. ایران نے 1 لاکھ روپیہ دیا سر. جارڈن اتنا بڑا ملک 20,000. ساؤتھ کوریا 1 لاکھ روپیہ. اچھا لبنان 20,000 روپے. ایک لمبی لسٹ ہے 26 لاکھ. اب دیکھیں ذرا سر, انہوں نے بلایا بیگمات نے, انہوں نے آپ کو لمبا کوئی اچھی چیریٹی لیتے ہیں, انہوں نے بیگم یا محمودہ میمون حسین, یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی مسز ہیں سر, ان کو بلایا کہ جناب آپ ہمارے فنکشن پہ آئیں. وہ فنکشن میں آئی, 10 لاکھ روپے کی انہوں نے ان کو جناب چیریٹی کی ہے, جیب سے نہیں. وہ تو پاکستان کے اپنے پریزیڈنٹ کی ہیں, وہ اس طرح کی چیریٹی کے لیے اپنی جیب سے تو نہیں ہیں, وہ دے سکتی ہیں. مجھے زیادہ کانفلکٹ نظر آ رہا ہے کہ فارن ایمبیسی سے جیب سے دے رہے ہیں, اگلے دیکھیں ہمارے پیسوں سے. اگر وہ بہرحال چیریٹی کے ان کے پاس جو فنڈز ہیں چیریٹی کے لیے شاید آگے میں نے ابھی سکینڈل بتانا ہے. اچھا میں سکینڈل آنا ہے جناب علی, یہ تو میں تفصیل بتا رہا ہوں, ابھی آنا ہے. اس کے بعد جناب انہوں نے ٹوکیو سے لیا ہے سر تقریباً 9,54,000 روپے کا ایک اور ڈونیشن لیا ہے سر انہوں نے, ذرا دیکھتے ہیں ذرا. اس کے بعد اس میں اگر بخاری صاحب ہیں 2 لاکھ روپے انہوں نے دیا ہے. اچھا لاس اینجلس سے پیسے 1 لاکھ روپے سم تھنگ ہے. روٹس نے کوئی ملینیم میں انہوں نے 3 لاکھ دیا ہے. مجتبی رحمان ہے کوئی پریزیڈنٹ ہے کسی بڑی ساری 50,000 ان کا ہے. اچھا اکرم شیخ صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے بھی 50,000 روپیہ دیا ہے سر. اس کے حمیرہ امجد عزیز صاحب ہیں کوئی اگین کوئی انہوں نے فلڈ وکٹم کے نام پہ 30,000 انہوں نے دیا ہے. اور پھر جنت بیگم ہے سر, انہوں نے 6,000 روپے ڈونیشن دیا ہے. اچھا جو پاکستان سے باہر ایمبیسی ہیں وہ بھی ان کے لیے پیسے اکٹھے کرتی رہتی ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. ان کے ذمہ بھی لگا ہوا ہے کہ آپ وہاں پہ سموسے دال چاٹ جو کچھ بناتے ہیں میلہ شیلا کرتے ہیں, جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ بھی آپ ہمیں بھیجیں گے سر. ان کو خیر مل گیا. اچھا وہ بڑے بڑے ہیں وہاں سے کتنے, اس میں ابو دھابی ہے, امن ہے, ملینا, پراگ, ایک لمبی کہانی ہے, وہاں سے واشنگٹن, ہیگ, اسٹاک ہوم وغیرہ. سکینڈلس بات جو چاہ رہے تھے. اچھا سکینڈلس یہ ہے بڑی مزے کی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں, یہ پیسے لے رہے ہیں کس کے لیے. اچھا یہ بڑی لمبی لسٹ ہے کہ کون کون سے مشن سے کتنے پیسے بھیجے گئے ہیں. یہ سر آپ کو بتاؤں اگر 24 لاکھ روپے ڈیٹیل زیادہ سکینڈل پہ آ جائیں. چلے میرا خیال آپ سے صبر نہیں ہو رہا, ٹائم تھوڑا ہے, چلے آپ سے صبر نہیں ہو رہا میرا خیال. آپ کو تجسس جو ہے نا مارنے رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں کانفلکٹ تو دیکھ رہا ہوں, پہلے آپ سکینڈل بتا دیں. میں ایک ہی بتا دیتا ہوں, لمبی چوڑی کی بات نہیں. اب یہ سارے پیسے یہ اکٹھے کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں چیریٹی کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں اور ایک سائزبل اماؤنٹ جو ہے جو منسٹر صاحب کی, اس میں طارق فاطمی صاحب کی جو مسز ہیں زارا ودود فاطمی صاحبہ جن کی اپنی این جی او ٹروتھ فاؤنڈیشن, اس کو ڈونیشن دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ فارن ایمبیسی سے چیریٹی لے کے پیسہ اکٹھا کر کے وایا بھٹنڈا جو ہے طارق فاطمی صاحبہ کی جو مسز ہیں جو ایم این اے ہیں اپنی این جی او چلاتی ہیں, ان کو چندہ دیا گیا کہ یہ آپ لیں, آپ پکڑیں اور اپنی این جی او چلائیں. یہ اسکینڈلس ہے. باقی میں سمجھتا ہوں آپ بھتا لے رہے ہیں. مجھے سر عامر صاحب آپ سے 2 سوال کرنے. کیا پاکستانی کی جو ہماری فارن آفس کا آپ اس کا پریمیسز استعمال کر رہے ہیں, اگر چیریٹی کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ بیٹھ کے ان سے کیسے یہ چندے لے سکتے ہیں فارن ایمبیسی سے, جب یہاں چودھری نثار علی خان صاحب کہتے ہیں کہ مدارس نہیں لے سکتے, بیرونی امداد نہیں لے سکتے, پاکستانی یہاں پہ این جی اوز نہیں لے سکتی. ایک بڑا پھڑکا ایف آئی اے کا نکلا ہوا ہے کسی وقت, وہ بھی دکھاؤں گا کہ این جی اوز کے لیے کتنے سخت لاز بنائے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب نے. تو یہ بیگمات ہے فارن آفس کی, یہ کیسے لے سکتی ہیں فارن ایمبیسی سے, ذرا مجھے آپ جواب دے دیں. اور یہ مطلب 10,000 روپے اکٹھے کر رہے ہیں, 2,000 روپے اکٹھے کر رہے ہیں, یہ کس کیپیسٹی میں اکٹھے ہو رہے ہیں سر, اور پیسے لے کے اب طارق فاطمی صاحبہ کی جو مسز کی این جی او اس کو دے رہے ہیں. ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں, پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ لے کے جاپان ایمبیسی سے جو آپ نے بتایا تھا کافی بڑی اماؤنٹ تھی جو کہ ان کی این جی او کو جا رہی تھی, کہ اور خاص طور پہ اس این جی او کے بورڈ پہ فاطمی صاحب خود موجود ہیں. آپ بیچاری ان بیگمات کو ویسے قصوروار کہہ رہے ہیں, جب باس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, ان کی بیگم صاحبہ جو کہ ایم این اے بھی ہیں اور ان کی بورڈ کے ممبر بھی فاطمی صاحب ہیں, انہوں نے فیصلہ کر دیا اس این جی او کو جانا تھا. وہ بیچاری بیگمات انہوں نے اپنے خاوندوں کی ترقیاں تو نہیں رکھوانی, تو ان کا وہ ہے. فاطمی صاحب کے ایشوز ہیں. فاطمی صاحب کا ایک ایشو یہ ہے, فار ایگزامپل ان کے سی وی میں دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ جناب میں امریکہ کا امبیسڈر, پاکستان کا امبیسڈر تھا امریکہ میں. وہ ٹیکنیکلی وہاں پہ امبیسڈر ڈیزگنیٹ تھے, اور وہ بڑی لمبی سٹوری ہے کہ وہ کریڈینشلز پیش نہیں کیے تھے, اور وہ کسی وقت آپ کو سٹوری بھی سنا دوں گا کہ وہ کیوں پیش نہیں کیے گئے تھے. اس زمانے میں واشنگٹن ٹائمز میں وہ سٹوری بھی چھپی تھی, بڑی مزدار سٹوری تھی. پر یہ ان کا ایشو ہے, اور ان سے یہ وہاں پہ فارن آفس میں یہ رہتا ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے, اور وہ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں ٹگ آف وار ان کے درمیان اور باقی لوگوں کے درمیان رہتا ہے. اس کی وجہ سے ایک میس ہے وہاں پہ, اور ہم یہ جو رونا روتے رہتے ہیں کہ جناب یہ فوجی بھائی ہمارے بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں فارن آفس پہ اور فارن پالیسی پہ. آپ نے جب اپنا اتنا میس کریٹ کیا ہوگا, آپ نے فارن منسٹر نہیں رکھا ہوا, اور باقی جو ایک ایڈوائزر ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ان کی لڑائیاں یہ چلتی رہیں گی, تو پھر یہ میس تو ہوگا. سر ایک میں
ایک آپ کو چھوٹی سی خبر شیئر کر کے میں نے بریک پہ جانا ہے، وہ یہ ہے کہ فاطمی صاحب پچھلے دنوں گئے سر USA گئے اور غصے ہوئے وہاں کے ایمبیسی کے لوگوں پہ کہ جناب میری تصویر ایمبیسڈر کے ساتھ کیوں نہیں لگی ہوئی. انہوں نے کہا سر آپ یہاں پہ 3 مہینے کے لیے آئے تھے، آپ نے پریزیڈنٹ کو اپنے کریڈینشلز پیش نہیں کیے تھے، ہم نے تصویر نہیں لگائی. اور انہوں نے میرے پاس تصویر بھی آ چکی ہے ویسے بائی دا وے، وہ مجھے یاد نہیں رہا، میں اپنے پروڈیوسر کو دیکھتا ہوں سکرین پہ دکھاتے. جو ٹیکنیکلی ان کی تصویر نہیں لگ سکتی، نہیں سنے لگوائی کیسے پاکستان ایمبیسڈر اوور دیئر، ان کے کریڈینشلز پیش نہیں تھے. اچھا انہوں نے اپنے رات کے 12 بجے پاکستانی ایمبیسی واشنگٹن میں کھلوائی گئی ہے، ان کا پورٹریٹ جو ہے باقاعدہ جس پہ انہوں نے ان کو وہاں پہ ایمبیسی میں اپنا پورٹریٹ لگوایا ہے. میرے پاس تصویر ہے، مجھے یاد نہیں رہا. سٹوری آپ کو ضرور سناؤں گا، آپ نے رات کے 12 بجے کھلی ہے. اگلی دفعہ کبھی سٹوری سناؤں گا کہ یہ ان کے کریڈینشل جب پیش نہیں ہوئے تھے، اور وہ بڑا مزدار واقعہ کہ وہ کس طرح نہیں ہوئے تھے. عامر صاحب بریک لینی ہے، اور میں ایک جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں ان زارا یہ فاطمی صاحبہ کے لیے کہ میرے نالج میں یہ آیا ہے، آئی ہوپ آئی ایم رانگ، میں پہلے کہہ دیتا ہوں، ان کے پاس ایک فارن آفس کی گاڑی ہے جو یہ استعمال کر رہی ہیں، وہ ہے GW283 وائٹ کلورا، سوری کرولا. ان کے پاس اس کا جو نمبر ہے GW283. آئی ہوپ آئی ایم رانگ، وہ ذرا کلیریفائی کر دیں کہ جو ان کے استعمال میں فارن آفس کی گاڑی ہے ان کی اپنی ہے یا واقعی جو ہے فارن آفس کی ہے. آئی ہوپ آئی ایم رانگ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.